یہ جو گالی گلوچ کلچر سے تو بہت آپ آگے جا چکے ہیں اور میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا, مجھے مجبور نہ کریں. وہ آپ کے اشاروں پہ ناچنے والی ایک کٹپٹی جادو ٹونے کا سوچنے والے پہ بھی لعنت ہونی چاہیے. وہ کون تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے بڑھتی ہے اور مجھے کیوں نکالا, سڑکوں کو پہ گھسیٹوں گا, انتڑیاں نکالوں گا, میرا نام یہ نہیں ہے اور وہ نہیں ہے. بھائی جان آپ کے کہا کرتے تھے کہ پیپلز پارٹی کا نام سن کے میرا خون کھولتا ہے. پرائم منسٹر نے کہا ہے 1 سال مکمل ہونے پہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ 1 سال مکمل ہو گیا. فرماتے ہیں کہ معیشت 1 سال پہلے ہچکولے کھا رہی تھی, ہم IMF سے گفتگو کر رہے تھے تو وہ کون تھا جو خطوط لکھ رہا تھا, وہ کون تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے بڑھتی ہے اور مجھے کیوں نکالا, اور خدا کا واسطہ. بہرحال اگلی بات کہ حکومت کی اتحادی جماعتوں کی ہمیں بھرپور حمایت حاصل ہے. آپ کو نہیں حاصل, بہرحال ٹھیک ہے, دیکھنے میں یہی لگتا ہے. اتحادیوں کی حمایت سے مشکل ترین لمحات گزار رہے ہیں. میں بار بار کہتا ہوں یہ ٹیم ورک ہے اور بروقت اقدامات سے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا. دیوالیہ ہونے سے بچانا, دیکھو بات سنو, اس میں جس شخص کی پچھلے جن لوگوں کی, ایک کی بات نہیں کر رہا, 2 کی بات نہیں کر رہا, جن کی حکومت رہی ہے پچھلے 40 سال میں, جتنا عرصہ رہی ہے اتنے ہی وہ ذمہ دار ہے. یہ ایک بنیادی سی لاجیکل بات ہے, سمپل میتھمیٹکس. اس کی وجہ ہے, مصیبت یہ ہے, ان پڑھوں کو یہ سمجھانا بہت مشکل ہے کہ معیشت راتوں رات زوال پذیر نہیں ہوتی اور راتوں رات ٹیک آف نہیں کرتی. گھر کی معیشت بھی ایک دفعہ ہاتھ سے نکل جائے تو وہ سنبھلتے وقت لگتا ہے. اس لیے وہ کون تھا اور یہ تھا, بروقت اقدامات سے ملک کو دیوالیہ ہونے سے الحمدللہ, لیکن ابھی منزل بہت دور ہے. بڑھ کے مارنے سے اعتراض کریں, اس کی وجہ ہے کہ جن چیزوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ ان سے آپ کی پالیٹکس کو لیز آف لائف ملے گی, یہ اس کے برعکس ہو رہا ہے. یہ جو 60 صفحے کے جو سپلیمنٹس ہیں اور تصویریں ہیں اور فلانا ہیں اور بڑکے ہیں, اس سے ریئیکشن آ رہا ہے. پلیز کیپ کوائٹ. جب کوئی خیر کی بات ہوگی, خوشبو ہوگی, لوگوں تک چلی جائے گی. خیر کی بات ہوگی, لوگوں تک پہنچ جائے گی. اب رمضان کے بارے میں جو کچھ کہہ رہے ہیں, جو کچھ پڑھنے میں آ رہا ہے, وہ انتہائی خوفناک کہ کن کن چیزوں کی, حتیٰ کہ میں نے آج کے اخبارات میں پڑھا ہے, اخبار نہیں اخبارات میں, کہ یہ تسبیح, ٹوپی, اس طرح کی جو چند ایک جائے نماز وغیرہ, ان کی قیمتوں میں بہت واضح اضافہ ہو گیا, چونکہ ان چیزوں کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے اس موسم میں. بہرحال تو مزید فرماتے ہیں کہ 2018 میں دہشت گردی کا خاتمہ ہو چکا تھا, اس نے پھر سر اٹھایا. کون دہشت گردوں کو لایا, کس نے اجازت دی؟ دہشت گردی کے ساتھ گالم گلوچ کا کلچر ختم کرنا بھی بہت ضروری ہے. تو آپ نے شروع کیا تھا بھائی, آپ ختم کرو. اس کے موجد آپ ہیں. سڑکوں کو پہ گھسیٹوں گا, انتڑیاں نکالوں گا, میرا نام یہ نہیں ہے اور وہ نہیں ہے. بھائی جان آپ کے کہا کرتے تھے کہ پیپلز پارٹی کا نام سن کے میرا خون کھولتا ہے. پھر فرمایا میرا دل کرتا ہے بحیرہ عرب میں غرق کر دوں. آصف زرداری کی زبان کاٹنے تک معاملہ گیا تھا. تو اس لیے یہ جو گالی گلوچ کلچر سے تو بہت آپ آگے جا چکے ہیں اور میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا, مجھے مجبور نہ کریں. جو اس وقت کے پورے لاہور نے کم سے کم وہ سنا, شیخ رشید تھا, اس نے اسمبلی میں کیا کیا, آپ کا ساتھی تھا, وہ آپ کی زبان تھی, وہ آپ کے اشاروں پہ ناچنے والی ایک کٹپٹی تھی. سو ملک کو پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے تو بہانے اور جادو ٹونے نہیں چلیں گے. بالکل ٹھیک, یہ بات آپ کی بالکل درست ہے, لاجیکل ہے, بڑی میتھمیٹیکل سی بات ہے کہ بہانے اور جادو ٹونے پہ تو کروڑ لعنت. I agree with you, Mr. Prime Minister.
یہ جو کالا علم تو پیلا علم تو نیلا علم نہ. اور ایک لاجک ہے جو میں اکثر دیتا ہوں، آپ بھی دینا، کہ اگر کوئی اس طرح کے جادو ٹونے کالے پیلے نیلے علم ہوتے تو یاد رکھو جو لوگ پلانٹ کالڈ سپر جنہوں نے ڈسکور کیا ہے، جنہوں نے خلا میں ٹماٹر اگائے ہیں، جو چاند پہ بستیاں بسانے کا سوچ رہے ہیں، پانی ڈھونڈنے کا سوچ رہے ہیں، ان کی یونیورسٹیوں میں یہ علوم پڑھائے جاتے. کچھ عرصہ پہلے تک جن علوم کا وجود ہی نہیں تھا، جس دنیا نے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وہ برانچیں انہوں نے ایجاد کی ہیں، وہ کرتے ہی جادو ٹونے کا سوچنے والے پہ بھی لعنت ہونی چاہیے. اٹس ناٹ اے ریالٹی. بالکل ٹھیک. علیمہ خان صاحبہ نے عمران خان سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ خان صاحب نے کہا کہ بشرا بی بی کو قید میں رکھ کے یہ مجھے توڑنا چاہتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ میں ڈیل کر لوں، لیکن میں واضح کرنا چاہتا ہوں ان کے ساتھ میں کسی قسم کی ڈیل نہیں کروں گا. دیکھیں، انسان اپنی افتاد طبع کا اسیر ہوتا ہے. مثال دے رہا ہوں، اس کو غلط نہ سمجھیں. ایک ٹائپ ہوتا ہے، پرسنالٹی ٹائپ، اس پہ اتنی ہی کوشش کرو جتنی کہ قابل فہم ہو. میں مثال دے رہا ہوں اس کو غلط نہ کوئی انٹرپریٹ کرے. یہ ٹائپ ہوتا ہے. ابو جہل کی جب گردن کاٹی جا رہی تھی تو اس نے قاتل کو کہا کہ رکو ذرا. وہ رکا. اس کا خیال تھا یہ کوئی معافی شافی یہ وہ سارا کوئی اس طرح کو ڈیل چھیل یہ وہ کوئی. اس نے کہا بات سنو، میں ہوں سردار، میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ جب تم نیزے پہ چڑھاؤ سب سے اوپر نظر آئے. سو پرسنالٹی کا اپنا اپنا ایک ٹائپ ہوتا ہے. وہ جو فیض احمد فیض نے نہیں کہا کہ ہاں جہاں کے سیاں کی ہم کو بھی تشویش تو ہے پر کیا کیجے، جو راہ بھی ادھر کو جاتی ہے مقتل سے گزر کر جاتی. اس لیے اس طرح کی درکنتریاں جو ہیں وہ واقعی نہیں چھوڑنی چاہیے. وہ اس نے نہیں کرنا تو نہیں کرنا، ٹائپ ہوتا ہے. اس نے کہا بات سنو، میں ہوں سردار، میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ جب تم نیزے پہ چڑھاؤ سب سے اوپر نظر آئے. سو پرسنالٹی کا اپنا اپنا ایک ٹائپ ہوتا ہے. وہ جو فیض احمد فیض نے نہیں کہا کہ ہاں جہاں کے سیاں کی ہم کو بھی تشویش تو ہے پر کیا کیجے، جو راہ بھی ادھر کو جاتی ہے مقتل سے گزر کر جاتی. اس لیے اس طرح کی درکنتریاں جو ہیں وہ واقعی نہیں چھوڑنی چاہیے. وہ اس نے نہیں کرنا تو نہیں کرنا، ٹائپ ہوتا ہے.